وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك رحمة للعالمين. قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے للذین ان لوگوں سے کفر جو کافر ہیں، اے حبیب فرما دیجئے کافروں سے ستغلبون عنقریب تم مغلوب کر دیے جاؤ، تمہیں شکست دے دی جائے گی، وتحشرون اور تمہیں جمع کیا جائے گا، تمہارا حشر کیا جائے گا سلا جہنم میں، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، برا بچھونا ہے، قد تحقیق کے ساتھ کانا ہے لکم واسطے تمہارے آیت نشانی فی فئتین دو لشکروں میں، فی فئتین التقطا جو آپس میں لڑے، فئت ایک گروہ تقاتل لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وَأُخْرَى اور دوسرا کافرت کافروں کا تھا، یعنی کافر کا گروہ تھا دوسرا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو مثلیہم اپنی دگنا، رأی العین آنکھ کے دیکھنے سے، اللہ اور اللہ تعالیٰ یؤید مدد فرماتا ہے بنصرہ اپنی مدد سے من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک اس میں لعبرۃ بڑی عبرت ہے لأولی الابصار صاحبان بصیرت کے لیے۔ غزوہ بدر کے بعد پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ لوٹے تو مدینہ کے یہودیوں کو آپ نے خطاب فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے بدر میں قریش کا غرور خاک میں ملا دیا ہے، قریش کو شکست ہوئی ہے، دو گروہ تھے، ایک اللہ والا تھا، ایک کفار تھے، اور کفار کا لشکر باوجود کہ زیادہ تھا لیکن اللہ کی قدرت سے ان زیادہ کو تھوڑے اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی یہ تھے 1000 سے بھی زیادہ اور وہ تھے 313، تو 313 ان 1000 کو اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی گویا کہ 313 ان کو 2000 سے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اور دیکھنا آنکھوں کا دیکھنا، یعنی آنکھ سے دیکھ کے اندازہ کر رہے ہیں ایک تو یہ، اور مسلمانوں کو دوسرے مقام پر ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں کو یہ کفار 1000 اپنے سے بھی کم نظر آ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں۔ اور اسی طرح وہ ذرا اونچی جگہ پہ تھے، مسلمان نیچے تھے، بارش ہو گئی جس سے ان کے لیے پھسلن پیدا ہو گئی اور ان کے لیے اللہ رب العالمین نے زمین کو مضبوط کر دیا۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے غیبی مددیں بہت زیادہ فرمائی، چھوٹے چھوٹے 2 بچوں سے مشرکین عرب اور مشرکین مکہ کا جو سردار تھا اس امت کا فرعون ابو جہل، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے قتل کروا دیے، جو کھلونے تلواریں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو شہید قتل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہودیوں کو بتا دو کہ تم اپنے پر غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، جس طرح کہ قریش کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ یہ بدر اسلام کی بنیاد ہے، بدر اسلام کی بنیاد ہے۔ حضور علیہ السلام بنیادی طور پر آپ پڑھتے ہیں نا کہ ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، نیزے بھی کم تھے، گھوڑے بھی تھوڑے 2 گھوڑے تھے، تھوڑے سی گنتی کے اونٹ تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ مدینے سے لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، مسلمان مدینہ منورہ سے باقاعدہ جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، بلکہ مکے والوں نے جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں ہمارے ستائے ہوئے جن کو ہم ادھر سانس نہیں لینے دے رہے تھے، زندگی گزارنے نہیں دے رہے تھے، مکے سے تو بڑی عیاشی سے اور بڑے کھلے طریقے سے رہ رہے ہیں، آرام اور سکون سے رہ رہے ہیں، کیوں نہ ایسا پروگرام بنایا جائے کہ
کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سب نے مال اکٹھا کیا اور کہا کہ اس سے ابو سفیان جائے تجارتی مال خرید کے لائے، وہ بیچیں گے، اس کا جتنا منافع ہوگا وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے جنگی ساز و سامان خرید کے ان مدینے کے لوگوں کو نیست و نابود کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا پتہ چل گیا۔ ابو سفیان جو تھا مکے کا سردار، وہ شام سے تجارتی بہت بڑا قافلہ لے کے آ رہا تھا، اس میں بہت زیادہ سامان تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ چلتے ہیں اور اس قافلے کو پکڑتے ہیں، اس کے سامان لے لیتے ہیں۔ یہ لوٹنا نہیں تھا، یہ یاد رکھو، مسلمان لوٹنے کے لیے نہیں، وہ جنگ کے لیے لا رہے تھے نا۔ جس طرح کہ ابھی کچھ دن پہلے انڈیا اور ہمارا ہوا، تو انڈیا کے جہازوں کو ہم نے اپنی حدود سے مارا، ابھی انہوں نے حملہ نہیں کیا اور ہم نے مارا۔ کیوں مارا؟ کیوں؟ اگر ہم چھوڑ دیتے تو وہ ہمیں مارتے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ وہ یہ سامان بھی گویا کہ جنگ کا سامان تھا، اور اگر پیسے بھی تھے، تجارتی مال بھی تھا، تو ان کا پروگرام یہ تھا کہ اس سے ہم جنگ لڑیں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو دشمن ہمارے خلاف استعمال کرے گا، لہذا حضور علیہ السلام ایک لشکر لے کے نکلے کہ یہ سامان ان سے لے لیا جائے۔ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ایک بڑا لشکر، ابو سفیان تو تجارتی قافلہ تھا، اس میں لڑنے والے نہیں تھے کوئی بھی۔ اس نے فوری طور پر قاصد بھجوایا مکے کہ پہنچو میری مدد کے لیے، مسلمان رستے میں مجھے گھیر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، سارا کچھ لے لیں گے، پہنچو۔ تو مکے میں ہنگامی طور پر جنگ کے لیے ہی چلو نکلو، شاباش جلدی کرو، ابو سفیان کو بچانا ہے۔ فوری طور پر مکے سے سارے لڑنے والے لوگ نکلے، جنگجو قسم کے لوگ نکلے، جوان نکلے۔ اب ابو سفیان لشکر کو ایک لمبے راستے سے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو مسلمانوں سے بچا کے ایک دوسرے راستے سے مکے پہنچ گیا، اور جو مکے مدد منگوائی تھی وہ آ گئی۔ ان کو پتہ چلا، ان کو کہا گیا کہ چلو اب چلتے ہیں، ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا، ابو سفیان چلا گیا ہے۔ ابو جہل نے کہا نہیں، بس آئے ہوئے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ہم تو اتنا پروگرام بنا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، آؤ سامنے آئے ہوئے ہیں، ختم کر دیتے۔ مسلمان جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے۔ قرآن کریم میں آگے پڑھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں 2 لشکر تھے، تم چاہتے تھے کہ وہ 1000 کی جنگ ہوئی، اور یہ اس میں 3000 فرشتے ایک دفعہ آئے، اور پھر مزید بھی آئے، ٹوٹل 5000 سے زیادہ فرشتے آئے اور مدد کی ہے۔ باقاعدہ فرشتے آ کے تلواریں لے کے لوگوں کو مار نہیں رہے تھے، مسلمانوں کی ہمت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو اپنے یہاں سے زیادہ لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے ان کے آگے کر رہے تھے، ان کو تو نظر نہیں آ رہے تھے فرشتے۔ اور اللہ رب العالمین نے اتنی برکت دی تھی، ایک صحابی آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کس سے لڑوں؟ حضور علیہ السلام نے کھجور کی اتنی سی ٹہنی تھی، فرمایا لے۔ وہ ہم ہوتے تو کہتے ادھر ڈالے ہیں، تلواریں ہیں، زرے ہیں، جنگجو ہیں، اور مدینے کے لوگ زمیندار قسم کے لوگ تھے، جنگجو نہیں تھے، لیکن ان کے ایمان آپ دیکھیں، اتنی سی ٹہنی لے کے دوڑ پڑے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کھجور کی ٹہنی ہے، مقابلے میں کون ہے، نہیں، حضور نے عنایت فرمائی اور دوڑ اور اس سے لڑا۔ یہ جنگ اگرچہ انصار نے بھی لڑی ہے، لیکن انصار جو ہے نا وہ دشمن سے لڑ رہے تھے، انصار کی بڑی شان ہے، لیکن اس جنگ میں انصار نے بڑی قربانی دی ہے، زیادہ شہید بھی وہی ہوئے ہیں۔ مکے کے لوگ تو لڑنے والے تھے، مہاجر جنگجو لوگ تھے، لیکن یہ زمیندار قسم کے لوگ تھے، تو زیادہ شہید بھی یہی ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی لڑ رہے تھے دشمن سے۔ لیکن مہاجرین جو ہے نا وہ اپنے باپ سے لڑ رہے تھے، اپنے بھائی سے لڑ رہے تھے، اپنے بیٹے سے لڑ رہے تھے، اپنے چچا سے لڑ رہے تھے، ماموں سے لڑ رہے تھے، گھر کے لوگوں سے لڑ رہے تھے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، ادھر ایک ہیڈ ماسٹر تھا، ہمارا ایک دوست تھا، وہ اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروانے کے لیے اپنے ایک دوست کو کہا کہ تیرا ماموں ادھر ہے، تو اس کے پاس ڈاکومنٹ اٹیسٹ کرانے کے لیے جانا، میں بھی ساتھ چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ماموں قادیانی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم نے اس کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں، ہم نے جا کے، میرے بھائیوں نے اور سب نے علاقے میں بتایا ہے کہ اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھی نا
دیکھو نا یعنی برادری کے لیے لوگ، لیکن قربان جاؤں مہاجرین کے کہ اپنا سب کچھ قربان۔ ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا عبد الرحمن نے کہ بدر میں ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے 2-3 دفعہ آئے ہیں، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا باپ ہے۔ جناب اسی طرح ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تم میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، کہ تو اللہ کا دشمن تھا، میں رسول اللہ کا سپاہی تھا۔ اس جذبے کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی۔ مہاجرین کا علم حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو عطا فرمایا تھا، اور انصار کا علم جو ہے وہ سعد بن عبادہ کو عطا فرمایا تھا۔ مہاجرین اور خود سپہ سالار تھے حضور علیہ السلام، لیکن جو ہوتے ہیں نا علمدار وہ حضرت علی تھے بدر کے، مہاجرین کی، اور انصار کے سعد بن عبادہ تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے عظیم فتح عطا فرمائی، تو اللہ جل جلالہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہودیوں کو بھی کہہ دو کہ میں ادھر کر سکتا ہوں تو ادھر بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو لڑنا جانتے نہیں ہیں، ہم لڑنا جانتے ہیں، ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہوا تو پتہ چل جائے گا۔ پھر خندق کے بعد فوری طور پر حضور علیہ السلام نے 600 یہودیوں کو قتل کروا دیا۔ انہوں نے سازش کی تھی، اندر سے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی تھی، اس بغاوت کے جرم میں کچھ جلاوطن کر دیے گئے، اور بعد میں جو خیبر بھاگ گئے تھے اور خیبر کی یہودی تھے وہ جزیے پہ یعنی رعایا بنے، اقلیت بنے، اور جزیے پہ صلح ہوئی خیبر کی۔ ان یہودیوں کو بالکل کچھ جلاوطن ہو گئے، کچھ قتل ہو گئے، کچھ جزیے پہ صلح ہوئی، تو بدر سے بھی زیادہ ان کو ذلیل کیا گیا۔ بدر میں جس طرح کے مشرکین کو ذلیل کر کے مارا گیا نا، یہودی اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوئے۔ لیکن مسلمانوں میں غیرت ایمان تھی، پیارے محبوب تھے اور غیرت ایمان تھی۔ آج پیارے محبوب تو ہے ہم میں، ان کی تعلیمات ہیں، روحانی طور پر ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن غیرت ہم میں نہیں ہے، ورنہ غیرت ہوتی تو آج عرب میں یہود سب سے بڑی طاقت تھی۔ آج عرب لوگ یا مسلمان اکٹھے ہو کے ایک بار تھوکے نا اس میں اسرائیل بہ جائے، اتنے ہیں، لیکن غیرت ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد اور غیرت ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے بدر کو ایک عظیم معجزہ قرار دیا، اور میں اس میں عبرت ہے صاحبان بصیرت کے لیے۔ پھر دیکھو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قل آپ ارشاد فرما دیجئے ان لوگوں سے، للذین ان لوگوں سے کفر جو کافر ہیں یعنی یہودی مدینے کے، ستغلبون ان قریب تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ گے، وتحشرون اور جمع کر دیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم میں، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، قد تحقیق کے ساتھ کانا ہے لکم اے مدینے کے یہودیوں تمہارے لیے آیت النشانی، فی میں فئتین دو لشکر تقاطع جو آپس میں آمنے سامنے ہوئے، فئت ایک لشکر تقاتل جہاد کر رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں، وہ اخرى اور دوسرا کافرۃ کافروں کا تھا، یرونہم وہ دیکھ رہے تھے ان کو، یعنی یہ کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، مثلیہم اپنے سے دگنا، دو مثل۔ وہ کیسے دیکھ رہے تھے؟ صرف اندازہ نہیں، رائل عین آنکھ کے دیکھنے سے، یعنی آنکھ سے ان کو دگنے نظر آ رہے تھے۔ واللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ یؤید مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے، مؤید کرتا ہے بنصرہ اپنی مدد سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ان فی ذلک بے شک اس میں عبرت ہے، سبق ہے، لأولی الابصار صاحبان بصیرت سمجھدار لوگوں کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ غلطی کوتاہی لفظ معاف، یا اللہ قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل میں توفیق عطا فرما، یا اللہ سارے بزرگاں کی مغفرت فرما، یا اللہ سارے عاجزاں گناہ معاف فرما، یا اللہ سوائے اپنی ذات میں کسی نہ محتاج، یا اللہ اپنے دست غیب سے، یا اللہ رسوائی شرمندگی سی بچا، یا اللہ۔